अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। आज सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी से मुलाकात हुई है। और ज़राए ने यह बताया है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़वी इस मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ जस्टिस सरफराज डोगर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र के बाद बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं, आज की जो मुलाकात है क्या इसमें सीनियरिटी का कोई इशू डिस्कस हुआ है? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने गो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जो ट्रांसफ़र थी उसको तो वेलकम किया, लेकिन साथ ही सीनियरिटी के मामले पे कहा कि वो मामला हमारे पास है और हम उसको देखेंगे। तो आज की मुलाकात में आपको क्या लगता है, सीनियरिटी का कोई इशू जजेस का डिस्कस हुआ है? देखें, बात यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दो बड़ी मुलाकातें हुई हैं। और एक तो जैसे आपने कहा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब मिले हैं, और उनकी मौजूदगी में या उनके साथ जो है अपना वज़ीर कानून भी मौजूद थे। तो अब इन मुलाकातों के पस पर्दा मुहर्रकात क्या है ये जानना ज़रूरी है, और हम इस खोज में लगे हुए हैं कि कहीं पता चले कि इन मुलाकातों की रीज़न्स क्या हैं। तो इस हवाले से जो चीज़ सामने आ रही है, तो एक तो ये ख्याल किया जा रहा है कि ये मुलाकात जो है वो जुडिशल कमीशन लाहौर हाई कोर्ट से मुतल्लिक जो जुडिशल कमीशन का इजलास होना है 6 फरवरी को, तो उस हवाले से मुलाकात हुई है। वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में कोई 10 जजेस आलमोस्ट जो है वो वहाँ पे भर्ती किए जाने हैं, नया जज इंडक्ट होने हैं। लेकिन उसमें फिर ये चीज़ है कि अगर जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक मैटर था, तो उसमें तो फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों थे? ठीक है, तो फिर ये गालिब इम्कान यही है कि इस मुलाकात में शायद कोई सीनियरिटी का मैटर हो, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में भी सीनियरिटी का इशू है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सीनियरिटी का इशू है, और अगर आप मुझसे पूछे तो सुप्रीम कोर्ट में भी सीनियरिटी का इशू है। अब बात यह है कि जैसा कि फार्मूले चेंज हुए, जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार भी 26वीं तरमीम के बाद तब्दील हुए, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। ठीक, अब हम आते हैं लाहौर हाई कोर्ट पे। तो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम जो है वो तीसरे नंबर पे थी, तो ये ऊपर आ गई। तो ऊपर के जो दो सीनियर जज थे जिन्होंने चीफ जस्टिस की दौड़ में जो शामिल थे, वो सुपरसीड हो गए। अब सुपरसीड होने के बाद मैटर जो है वो सीनियरिटी का वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अच्छा, फिर वही मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब चीफ जस्टिस याया अफरीदी हैं, और उनसे दो ऊपर जो थे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर थे ना। तो अब उनमें हमने ये देखना है कि चीफ जस्टिस बन गए तीसरे नंबर वाले याया अफरीदी साहब, और मंसूर अली शाह साहब और अपने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ये सुपरसीड हो गए। अब यहाँ पे तो वो सीनियर हैं, सीनियर पुनी जज मंसूर अली शाह साहब को कहा जाता है। लेकिन फिर हम सीनियरिटी के अगर इशू को देखते हैं, और जैसा चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसको आइन और कानून के मुताबिक देख रहे हैं, तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आइन का कमांड क्या है? आइन की कमांड तो यही है कि चीफ जस्टिस के बाद से सीनियरिटी शुरू होती है। तो जब आइनी कमांड ये है कि सीनियरिटी शुरू ही चीफ जस्टिस के बाद होती है, तो फिर साफ ज़ाहिर है आइन ही प्रिवेल करेगा। जब आइन प्रिवेल करेगा तो उसमें फिर हम देखते हैं कि चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट में हूँ तो चीफ जस्टिस आलिया नीलम, और उसके बाद सीनियरिटी शुरू होगी। और बयान ही इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं तो चीफ जस्टिस जो है वो याया अफरीदी के बाद सीनियरिटी शुरू होगी, और सुपरसीड होने वाले फिर हम उसको किस खाते में रखेंगे, ये चीज़ें भी अभी तय होना है। और इसी तरीके से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मैटर है, ये थोड़ा सा डिफरेंट मैटर है, और वो डिफरेंट इस वजह से है कि मुअज़्ज़िज़ जो जज है जस्टिस सरफराज डोगर साहब, ये माइग्रेशन हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये माइग्रेट करके जो है यहाँ पे आ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जैसे वो अब देखा कि बोर्ड में माइग्रेशन होती थी FSC, और उसमें तो ये भी एक किस्म की वही माइग्रेशन ही हो गई ना, कि
ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں مائگریٹ کر کے آ گئے. تو جب مائگریٹ کر کے آتے ہیں تو وہ چیزیں ویسی کی ویسی اس کے ساتھ اس کا پریویس ریکارڈ بھی ٹریول کرتا ہے نا. تو سینیارٹی بھی ان کی ٹریول کرتی ہوئی یہاں تک جسٹس سرفراز ڈوگر کے ساتھ پاس پہنچی ہے. اور اب چیف جسٹس عامر فاروق کے بعد جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر ترین بن گئے ہیں. اور جو پہلے سینئر ترین تھے جسٹس محسن اختر کیانی وہ جو ہے وہ سینئر پیونی جج کے عہدے سے وہ اب سینئر پیونی جج نہیں رہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آج کی جو میٹنگ ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ، ایک تو لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے، نامینیشنز ہیں، اس کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہوگا، غور اس پہ ہوا ہوگا، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا بھی ہم نے دیکھا کہ شارٹ لسٹنگ کی گئی تھی، مشاورت ہوئی تھی اس پر. دوسرا یہ کہ عالیہ نیلم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، ان کا جب سپریم کورٹ میں وہ ان کی ہوگی تقرری، کیونکہ 10 فروری کو اجلاس بھی ہے سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تعیناتی کے لیے، تو پھر لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کس کو دینا ہے یہ مشاورت بھی ظاہر ہے ہوگی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ تو سینیورٹی کا ہے، اس پر بھی مشاورت ہوئی ہوگی. لیکن ابھی اعلامیہ آنا باقی ہے، غالباً اعلامیہ شاید نہ بھی آئے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا جب معاملہ تھا تو اس کا کوئی اعلامیہ نہیں آیا تھا. باتیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑے پیمانے پر کیا کہتے ہیں اکھاڑ پچھاڑ کی گئی کمیٹیوں کی، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جب ہم معاملات دیکھتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 جج صاحبان جو ہیں وہ تبادلہ یا ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں. تو وہ جب 3 جج صاحبان آئے ہیں اور وہ ان کی سینیارٹی بھی اور وہ چیزیں بھی انہی کے تحت آئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا اوورال ایک سینیارٹی کی فہرست تھی وہ ساری کی ساری تبدیل ہو گئی، تبدیل ہو گئی. ڈسٹرب نہیں کہہ سکتے، تبدیل ہو گئی. سوری میں لفظ واپس لیتا ہوں، تبدیل ہو گئی. تو جب وہ تبدیل ہوئی تو اس کے بعد صاف ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو سینئر ترین یا سینئر پیونی جج کو جو ہے وہ کو ملتی ہیں. اب پہلے جسٹس محسن اختر کیانی تھے تو ان کو وہ رسپانسبلٹیز ملی ہوئی تھی. اب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جب سینئر موسٹ بن گئے، سینئر پیونی بن گئے، تو وہ پھر رسپانسبلٹی جو محسن اختر کیانی کو ملی ہوئی تھی وہ اسی ہائی کورٹ کے ضابطے کے تحت وہ شفٹ ہو گئیں جسٹس سرفراز ڈوگر کے پاس. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق کیانی کے آفس سے جو ہے وہ کچھ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں، اور ان نوٹیفیکیشن سے ہمیں جو ہے یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی بڑی تبدیلیاں ہوئی، اور جسٹس محسن اختر کیانی کو ہٹا کر جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت جو ATC ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، وہ ان کو دے دی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ احتساب عدالتیں جو ہیں یعنی کہ یہ جو نیب کورٹس ہیں تو یہ ساری ان کی جو لک آفٹر ہے، جو انتظامی معاملات ہیں، وہ اب دیکھیں گے جسٹس سرفراز ڈوگر. ان سے پہلے دیکھ رہے تھے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہے وہ پہلے دیکھ رہے تھے ڈسٹرکٹ کورٹس جو ویسٹ کے میٹر ہیں وہ یہ دیکھ رہے تھے. اب ان کی جگہ دیکھیں گے جسٹس اعظم خان. تو جسٹس اعظم خان اگرچہ ابھی انڈکٹ ہوئے ہیں، حال ہی میں ایڈیشنل جج ہیں ہائی کورٹ کے، 1 سال کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ سیشن جج تھے ویسٹ میں ہی. تو صاف ظاہر ہے یہ انہی کا فیلڈ ہے، انہی کے کلیگ ہیں، انہی کے دوست تھے جو وہاں پہ کام کر رہے تھے. تو اب یہ رسپانسبلٹیز بھی انہی کو دے دی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جسٹس ارباب طاہر جو ہیں ان کو فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی جو FIA ہے ان کی جو میٹرز ہیں، ان کی جو کورٹس ہیں، وہ انتظامی طور پہ ان کو لک آفٹر کرنے کا اختیار دے دیا گیا ارباب طاہر صاحب کو. اور اس کے بعد جسٹس سمن رفت جو ہے ان کو جو بینکنگ کورٹس ہے ان کا انچارج جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. تو یہ ان کے سب کے نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق کے چیمبر سے جاری کر دیے گئے ہیں. تو یہ نئی تبدیلیاں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑے پیمانے پر آئی ہیں. اب ان کو کچھ لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں، کچھ کس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت اگر آپ پوچھیں تو حقائق تو یہی ہیں کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں یعنی کہ یہ جو وہ انتظامی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اس میں اصل ریزن یہ ہے کہ چونکہ وہ سینیارٹی لسٹ جو تبدیل ہوئی ہے اس کے تحت سارا کچھ جو ہے وہ دیا گیا ہے. لیکن اس میں اب وہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو خط لکھنے والے ججز تھے ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے. تو جسٹس سمن رفت کو تو بینکنگ کورٹس دی گئی ہے نا،
یہ تو خط لکھنے والوں میں شامل تھی, وہ 6 ججز والے خط میں بھی شامل تھی, 5 ججز والے بھی خط میں شامل تھی, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے وہ تاثر جو بیانیہ یا نریٹو بنانے کی کوشش ہے وہ زائل ہو چکا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس پورے موو کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ چند وکلا جو ہیں وہ بھی بڑے بری طریقے سے بے نقاب ہوئے ہیں. جو کل ہم نے دیکھا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت میں وکلا کو جانے سے روک رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ ان کی تحریک, ان کی مزاحمت, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ناکامی کا سامنا ان کو کرنا پڑا. لیکن وہ ناکامی بنتی بھی تھی کہ یار وہ کس چیز کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے, کہ کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد کیوں کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب جب کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد ہو رہا ہے تو اس کے خلاف کوئی مزاحمت یا کوئی چیز کچھ چیز کامیاب ہی نہیں ہو سکتی نا. تو اسی وجہ سے وہ ناکامی کا سامنا ہوا, اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا سموتھ فنکشننگ رہی اور بالکل معاملات روٹین پہ آ گئے ہیں. تو اس وجہ سے بہت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ان دوستوں کو جو ہے استعمال ہو رہے تھے پولیٹیکل بیانے کے لیے. بہت شکریہ طیب بلوچ بات کرنے کے لیے. تو ناظرین, ہڑتال جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوئی, کیونکہ جب جو لوگ ہڑتال کی کال دیں وہی عدالت میں کھڑے ہو کر سائلین کو اور وکلا کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے زبردستی پیش ہونے سے روکیں, زبردستی کریں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہڑتال ناکام ہو چکی ہے. اور جو بیانیہ بنایا گیا کہ جو وہ ججز جنہوں نے خط لکھا, ایک پہلے وہ جو 6 ججز نے خط لکھا اور پھر یہ جسٹس اختر کیانی والے معاملے پر ان کو کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے, وہ بھی آج وہ تاثر بھی زائل ہو گیا ہے, کیونکہ انتظامی کمیٹیوں میں وہ ججز بھی شامل ہیں جنہوں نے خط پہ دستخط کیے تھے. اور مشاورت کی جہاں تک چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی بات ہے, تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہی باضابطہ طور پر, باقاعدہ طور پر فارمل مشاورت کرتا ہے. آج جو ملاقات ہے وہ انفارمل مشاورت کی میں نے بات کی. اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا اعلامیہ آتا ہے یا نہیں آتا, آنا چاہیے, ٹرانسپیرنسی کا تقاضا بھی یہی ہے. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.